قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد حق و باطل کے درمیان جو معرکہ ہے وہ اول روز سے ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ اور رسول کا نام لینے والے ہیں، وہ قرآنی نظام چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نفس اور شیطان کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کے غلام ہیں، وہ کفر، شرک، بے حیائی چاہتے ہیں۔ تو یہ معرکہ شروع سے ہے۔ ان میں کامیاب کون ہے؟ کیا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور شرعی نظام چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کفر، شرک، بے حیائی چاہتے ہیں؟ یقیناً اللہ کے نزدیک کامیاب تو ایمان والے ہیں جو اللہ کا نظام چاہتے ہیں، لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ مختصر عارضی اور فانی زندگی ہے۔ اس لیے اس دار الامتحان میں بعض دفعہ کفار غالب نظر آتے ہیں، بعض دفعہ انہیں غلبہ جو ہے ملتا ہے، لیکن وہ عارضی اور فانی ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شیطانوں سے، کفر سے، شرک سے، بغض و عداوت سے محبت ہے، وہ چاہتے ہیں، اور ایمان والوں سے نفرت اور دشمنی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ ایمان والوں سے بغض رکھنے والے، نفرت رکھنے والے، سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک یہودی ہے اور ایک مشرک ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 ہے کہ ایمان والوں سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ آج یہود و ہنود کی دشمنیاں سب کے سامنے ہیں۔ فلسطین پر جو سرزمین انبیاء ہے، یہود نے کتنا ظلم کیا۔ یہ فلسطین، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسے سرزمین انبیاء کہا گیا ہے۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ یہاں پہ اس سرزمین پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اسی طرح دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام علیہ السلام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت فلسطین و شام کی طرف، اسی طرح سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ہجرت شام و فلسطین کی طرف، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ہجرت فلسطین کی طرف، اور سیدنا یوشع علیہ السلام کی ہجرت فلسطین کی طرف، یہ ثابت ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین پر، بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ اسے بخاری 1393 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح جب یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول اسی سرزمین فلسطین پر ہوگا، اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور معراج کی ابتدا یہی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے ہوئی۔ بھائیوں، مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہود نے اکثر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسی مقدس سرزمین کو پامال کیا، اس کی تقدس کو پامال کیا، اور وہ ہمیشہ اسی مقدس سرزمین کی بے حرمتی کرتا چلا آ رہا ہے۔ پچھلے کئی عرصے سے یہودی اسرائیلی مسلمانوں کے قبلہ اول پر مسلسل بمباری کر رہا ہے، وہاں موجود مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور جو ان کی حق میں بولتے ہیں ان سے دشمنیاں کرتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ جو ہے نشانہ بنا کر شہید کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا میں کفر اور ایمان کے درمیان لڑائی ہے، یہ کشمکش جاری ہے، یہ شروع سے ہے اور یہ آخر تک چلتا رہے گا۔ اس لڑائی میں کفار مریں گے تو مردار ہوں گے، ہلاک ہوں گے اور جہنم رسید ہوں گے، اور مسلمان شہید ہوئے تو انشاءاللہ جنتوں میں جا پہنچیں گے۔ جو بندہ اسلام سے مخلص ہو، جو بندہ ایمان سے مخلص ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہو، وہی کامیاب ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے۔ یہ علامہ اقبال نے جوابی شکوہ میں یہ اشعار کہے ہیں، یہ جوابی شکوہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ ان کے جو اشعار ہیں یہاں بالخصوص اسی حوالے سے، ان میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس کی روشنی میں انہوں نے یہ اشعار کہے کہ جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہو تو پھر وہی شخص کامیاب ہے۔ جو محبت و اطاعت میں سچے ہیں، جو سچے وفادار ہیں، ان کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ وہ اس دنیا میں شہید ہوتے ہیں تو جنتوں میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں اے مسلمانوں۔ تم تاریخ پڑھو، تاریخ میں کئی قومیں گزر چکی ہیں، اس زمین پر کتنا عرصہ جو ہے گزر گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ وقت تک آپ سرسری نظر دوڑائیے تاریخ پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اقوام گزری ہیں، باقاعدہ ان کے کھنڈرات موجود ہیں، باقاعدہ ان کے نشانات موجود ہیں، باقاعدہ وہ کون کون سی زبانیں بولا کرتے تھے، ان کے کلچر کیا تھے، ان کے جو ہے رسم و رواج کیا تھے، سب درج ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلکم، اے مسلمانوں تم سے پہلے گزر چکی ہیں سنن، بہت ساری مثالیں، فسیروا فی الارض، بس تم زمین میں چلو پھرو۔ زمین میں چلنے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں ان کے باقاعدہ نشانات کھنڈرات موجود ہیں۔
انہیں دیکھ کر ان سے عبرت لو اور ان کی تاریخ پڑھو۔ فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کفار کا کیا انجام ہوا۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے کہ تاریخ میں فرعون گزرا ہے، اس کا ظلم و ستم جو ہے مشہور ہے، کس طرح انہوں نے حکومت چلائی، اور دوسری طرف کمزور اسرائیلی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم، وہ جو ہے ان کے درمیان مقابلہ ہوا، تو کس طرح فرعونیوں نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ھذا بیان للناس، یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، پست ہمت نہ ہونا اور غم نہ کرنا، پست ہمت نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ جہاد کے میدانوں میں تمہیں کامیابیاں مل جائیں، تمہیں غنیمتیں مل جائیں، اور پھر غنیمت پا کر اور تم مالدار بن کر ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کی فراوانی میں تم ہمت کرنا، محنت کرنا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تہنوا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیری امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جو قومیں محنت کرتی ہیں اور جو تلواریں چلاتی ہیں، جو جہاد و قتال کے میدانوں میں نظر آتی ہیں، ان قوموں کو کامیابیاں ملتی ہے، اور جو ڈول باجے اور جو عیش و عشرت اور جو ہے آرام کی زندگی گزارتی ہیں، وہ قومیں بالآخر ہلاک ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تہنوا، تم نے ہمت نہیں ہارنا، ولا تحزنوا، اور غم نہیں کرنا کہ فلاں مقام پر ہمارا فلاں لیڈر شہید ہوا، فلاں مقام پر اتنے بندے ہمارے شہید ہوئے۔ یہ جو ہے دنیا کی زندگی عارضی ہیں، انہیں شہادتیں ملی ہیں، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کے غم میں تم نے جو ہے ان کے غم میں غم منا کر تم نے جہاد کے میدانوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تہنوا، پست ہمت بھی نہیں بننا، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرنا، وانتم الاعلون، تمہیں غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تو، اگر تم ایمان کی روش پر، اس سچی روش پر قائم رہے، اس سچے راستے کو تم نے نہیں چھوڑا کہ تم نے پست ہمت بھی نہیں ہونا اور تم نے غم بھی نہیں کرنا، اور تم نے اپنی محنت سٹرگل جاری رکھنا ہے، تو جو محنت کرتے ہیں انہیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ فرمایا سیروا فی الارض، زمین کے مطالعاتی سفر کرو، جابر بادشاہ ہو، ظالم حکمران ہو، اور خونخوار فرعونوں کے باقی ماندہ آثار بتلاتے ہیں کہ کسی زمانے میں ان قصور و محلات میں کچھ لوگ انا ربکم الاعلیٰ کے مدعی تھے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس طرح فرعونیت کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن آج انہی لوگوں کے محلات ویرانوں میں بدل گئے ہیں، ان کی ہڈیاں خاک چکی ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گئی ہے۔ انہوں نے چند روزہ عیش و نوش میں اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا، اور آخر کار اس دنیا کی زندگی بھی ہار بیٹھے۔ آج ان ویرانوں سے ان کی بوسیدہ ہڈیاں آواز دے رہی ہیں کہ دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کفر کا نظام چاہنے والوں کا کیا انجام ہوا، طاغوتی نظام چاہنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، تنبیہ اور وارننگ ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ پیارے بھائیوں، جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 70 اہم افراد شہید ہو گئے، اور وہ بھی مسلمانوں کے گھروں کے قریب، فطری طور پر اس سے مسلمانوں کے دلوں میں حزن و ملال چھا گیا، تو یہ آیات نازل فرما کر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیا کہ اپنے عزم اور ارادے میں سستی کو راہ نہ دو، شکست کا زیادہ احساس کر کے اپنے آپ کو حزن و ملال اور غم و اندوہ میں مبتلا نہ رکھو۔ اگر تم نے اپنے ایمان میں پختگی ثابت رکھی اور اس کے نتیجے میں صبر و تقویٰ کا دامن تھامے رکھا تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال و مقدرات میں ایمان کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ واقعی کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نیت صاف منزل آسان۔ ایمان آپ کا مضبوط ہے تو آپ شہید بھی ہوں گے تو آپ کامیاب ہیں، آپ ناکام نہیں ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ کہ اگر تم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بنیں اور ان کے راستوں پر چلے تو یقیناً جس طرح ان کے اللہ رب العالمین نے جہاد کے میدانوں میں مدد کی ہے، اسی طرح تم پر بھی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں بڑی بارشیں تم پر بھی ہوگی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوا، تم سچے اور وفادار ہوئے تو پھر آپ اکیلے ہی انشاءاللہ کافی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ آگے کہتا ہے طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بور میں ہے۔ کسی ایک کے شہید ہو جانے سے جہاد کا سفر رکتا نہیں، تھمتا نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نظام چاہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہ کفر کے قریب نہ جائے، یہ شرک کے قریب نہ جائے، یہ بے حیائی کے قریب نہ جائے، یہ بدعات اور خرافات کے قریب نہ جائے، بلکہ یہ یہاں پاک زندگی گزارے اور آخرت میں ان کو پاک جگہ ملے۔ یہاں پاک زندگی گزاریں گے تو آخرت میں پاک جگہ ملے گی اور وہ پاک جگہ جنت ہے، لیکن یہاں اگر گندی زندگی گزاری تو آخرت میں پاک جگہ نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا ایمان یقین اللہ پر ہے اور ہمارا پرورش کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور ہمارا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گئے اور اسی عقیدے کو اپنائے رکھا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائک اترتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، جب وہ اپنی موت مرتے ہیں یا انہیں شہادتیں ملتی ہیں۔ اللہ کی قسم بوقت نزع وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائک اترتے ہیں اور ملائک انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غمگین نہ ہونا۔ خوف کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ مطلب جو بندہ فوت ہو رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کو خوف بھی ہوتا ہے اور اس کو غم بھی ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا بنے گی، حساب کتاب آخرت کے میزان میں ہمارے اعمال جو لے جائیں گے تو اس وقت کیا صورتحال۔ تو خوف کا تعلق مستقبل سے، اور غم میرے جانے کے بعد میرے اولاد کیسے رہیں گے اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، جو ہم نے راستہ اپنایا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ان کا کیا ہوگا۔ تو غم کا تعلق ماضی ہے۔ تو فرشتے انہیں کہتے ہیں
کہ اب جب تم شہید ہو رہے ہو یا دنیا سے جا رہے ہو تو یہ فکر بھی نہ کرنا کہ قبر میں کیا ہوگا، اور یہ غم بھی نہ کرنا کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہوگا آپ کے جانشینوں کے لیے۔ فرمائے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تو تمہیں کیا ہے، اب تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، دنیا کا کیا کرنا، اب تم خوشیاں مناؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے، تم نے قرآن میں پڑھا جس نے یہ راستہ اپنایا اس کے لیے جنت ہے، تم اس راستے پر چلے تو اب تمہارے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ تم نے حدیث میں پڑھا کہ جو یہ راستہ اپنائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، ان کے لیے جنت ہے۔ تم سے وعدہ کیا گیا قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور وہ قرآن کی آیتیں اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں علماء اکرام پڑھ کر سنایا بھی کرتے تھے، تو تم نے ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا جو ہے راستہ اپنایا، اس پر چلتے رہے، تو اب تمہارے لیے کیا ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ یہ تادم مرگ ایمان پر قائم رہنے والوں کا ذکر ہے، ان کے برعکس شیطان کے جو ہے ماننے والوں کے لیے اور شیطان کے وسوسوں پر چلنے والوں کے لیے آخرت میں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ وہ صورت ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے راستوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و یقین کے راستے پر، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نت نئے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔